المشرقین ورب المغربین والصلاة والسلام علی جد الحسن والحسین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا کافۃ للناس صدق اللہ العظیم۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، ستے چہروں کا زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ انتہائی واجب الاحترام قابل تکریم و اعزاز علماء کرام وارثان علوم نبوت، آج کی اس حسین و جمیل بزم کا عنوان ہے ولادت خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین ذی وقار، یہ 6 صدی عیسوی کی بات ہے جب ایمان و ایقان کے تمام ضیاء بخش چراغ بجھ گئے تھے، ضمیر انسانیت کفر اور شرک، تردد و سرکشی کی باد سموم سے جھلس چکی تھی، اخلاقی اقدار کا جنازہ نکل چکا تھا، شرافت کالعدم، سچائی زمیں بوس، قانون معطل، صداقت شل، کرپشن کا عروج اور جھوٹ کا بول بالا تھا۔ ضمیر انسانیت کی اس بے چینی اور بےتابی نے رب العالمین کے جذبہ رحم کو صدائے دل نواز دی، تو فاران کی فلک بوس چوٹیوں سے وہ سراج منیر طلوع ہوا جس نے قلب انسانیت کے گٹا ٹوپ ظلمتوں کو اجالوں میں بدل دیا، اور ہرا سے وہ چاند ابھرا جس کی ذوفشانی نے عالم کے اطراف و اکناف کو روشن کر دیا، اور ضمیر انسانیت کی وہ صبح سعادت نمودار ہوئی جس کے نور سحر میں لوگ راہ ہدایت کے متلاشی تھے۔ اسی کے نور سحر میں زندگی نے اپنے خد و خال درست کیے، بالآخر افق دنیا پر وہ تابندہ ستارہ طلوع ہوا جس کے پرکیف اجالے میں کائنات انسانی نے اپنی اپنی سمت متعین کی، اور رائے حق کے مسافروں نے اسی روشنی میں چلتے ہوئے اپنے اپنے رخوں کو سدھارا، اور باغبان سحر نے اسی سر چشمہ سے اپنے اپنے گلستان قلب کو سینچا۔ وہ نبی آخر الزماں ایسا بحر بے گراں تھا کہ جس سے ہر ایک جن و انس نے سیرابی و شادابی حاصل کی۔ سید الکونین خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظام حق کی صبح درپیشاں سے مطلع تہذیب کو روشن کر کے ایک بین الاقوامی تاریخی دور کا افتتاح فرمایا۔ اسی کو تاریخ کے تناظر میں پیغمبر انقلاب کہا جاتا ہے۔ میں قرآن کریم پر ایک طائرانہ نظر ڈال کے آگے بڑھتا ہوں کہ قرآن کریم کے اندر دیگر انبیاء کے انقلاب کا ذکر ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا۔ لیکن جب پیغمبر انقلاب کی باری آتی ہے تو قرآن کریم کا انداز بدل جاتا ہے، قرآن کریم کا اسلوب بدل جاتا ہے، قرآن کریم کا لب و لہجہ بدل جاتا ہے۔ قرآن کریم پہلے پیغمبروں کی بات کرتا ہے تو ان کے علاقے کی بات کرتا ہے، ان کی برادری قوم قبیلے کی بات کرتا ہے، لیکن جب پیغمبر انقلاب کی باری آتی ہے قرآن کریم کہتا ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس، پھر انداز بدلتا ہے اور بول اٹھتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین،
کہ وہ نبی آئے تو اپنے اپنی قوم کے لیے، اپنی برادری کے لیے، اپنے قبیلے کے لیے، ایک محدود زمانے اور علاقے کے لیے نبی اور رسول بن کر آئے، لیکن جب محبوب کبریا تشریف لائے تو سارے جہانوں کے لیے، عرش و فرش کے لیے، شمس و قمر کے لیے، بحر و بر کے لیے، نجوم و کواکب کے لیے، حجرات و شجرات کے لیے، نباتات و جمادات کے لیے نبی و رسول بن کر، پیغمبر و قائد بن کر، استاد و معلم بن کر، سید و سردار بن کر تشریف لائے۔ آنے کا انداز بھی نرالا ہے، کتاب کریم کا اسلوب بھی نرالا ہے، کتاب کریم کا اسلوب بھی نرالا ہے، دعوت کا انداز بھی نرالا ہے۔ اسی منظر کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت حکیم الاسلام مولانا قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر مختصر لفظوں میں سمجھنا چاہتے ہو باقی انبیاء اور امام انقلاب کو تو باقی نبی ستاروں کی طرح ہے، اور آمینہ کے لال، عبداللہ کے در یتیم، عبد المطلب کے لخت جگر، چودھویں کے چاند کی طرح ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا کہ ستاروں سے کہہ دو اب کوچ کریں، خورشید و منور آتے ہیں۔ ستاروں سے کہہ دو اب کوچ کریں، خورشید منور آتے ہیں۔ اوروں کے پیغمبر آ چکے، اب سب کے پیغمبر آتے ہیں۔ وما علینا۔